رانا صاحب, رانا انتظار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پرو بونو یہ کیس کر رہے ہیں. رانا صاحب, یہ بچے کے ساتھ لاہور پولیس نے اپنا ورژن دیا ہے. وہ کہتے ہیں پولیس ذرائع نے سوشل میڈیا پر ارسلان نسیم کے بارے وائرل ہونے والی ایک پوسٹ, اس میں یہ غلط تاثر دیا گیا کہ پولیس کے تشدد سے ارسلان کے والد ہلاک ہوئے, کو پروپیگنڈا, من گھڑت کہانی, حقائق کے منافی اور بے بنیاد قرار دیا ہے, تب یہی موت ہوئی ہے, یہ کہتی ہے پولیس. آپ کا ورژن, آپ کا ویو یہ ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچیوں کو سیکچولی ہراس کیا گیا, بچے کو اٹھایا گیا, اس وجہ سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ ہاؤ ڈو یو پروو اٹ؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ اس کی گھر میں گھومتا وغیرہ رہتا تھا, تو اس کی بہنیں اس کو پولیس اسٹیشن لے کے گئی ہیں, پولیس کو اس کی اصلاح کے لیے, تو انہیں تھوڑا تھریٹ کر دیں, تو پولیس نے پکڑ کے اسے 9 مئی کے واقعے میں ڈال دیا. اس کے بعد وہ جو سیکنڈ ایپیسوڈ جو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں ہراسمنٹ کا, وہ ایپیسوڈ آتی ہے ڈیورنگ ریمانڈ. پھر اس کی 9 اگست کو بیل ہو جاتی ہے 1 مہینہ 20 دن کے بعد عدالت سے. اس کے بعد پولیس نے اس کے گھر پہ 3 ریڈز کیے. بیل کے بعد تو ریڈز کرنا نہیں بنتا تھا, اور اس کا فادر جو ہے وہ ان کے پاؤں بھی پڑتے رہے ہیں پولیس والوں کے, کہ اس کی والدہ بھی کہتی رہی ہیں کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے, اس کی یہ مر جائے گا جتنا اٹیچمنٹ یہ اپنے بچے کے ساتھ ہے. اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی ڈیورنگ ریڈ کے دوران ہوئی ہے یا ریڈ سے؟ نہیں, ریڈ کے بعد ہوئی ہے اسی دن. وہ فزیکل ٹارچر کوئی نہیں ہے, یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں. واٹ آئی مینٹ, 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, ریڈ ہو اور فزیکل ٹارچر ہوا ہو, یا ریڈ کی ہو اس ٹارچر کے دوران کے بچے ہیں, جس طرح آپ ہی کا بیان میں نے سنا سیکچوئل ہراسمنٹ ہے, انہوں نے دیکھا ہو اور اس دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. آپ دونوں کیسز نہیں, وہ لڑکیوں نے خود کہا ہے. جب یہ 2-3 ایپیسوڈز ڈفرنٹ ہیں. وہ جب ریمانڈ پہ تھا تھانے کے اندر, اس وقت جو آفیشیلز تھے وہ بلا کے کرتے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, یہ ڈیورنگ ریڈ کی بات نہیں ہے. ٹھیک, ڈیورنگ ریڈ سٹریس میں گئے ہیں. اس کے بعد مگر یہ ہے کہ چلے میں مان لیتا ہوں ان کی تبھی موت تھی. اس کے بعد جنازے کو جلدی کروانے کی کیا ضرورت؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو جنازے سے روکنے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے, یہ سارے معاملات ہیں. مگر ابھی ایک سر پولیس تو یہ ورژن دے رہی ہے, لیکن ایک بات بتائیں, یہ اس کے بعد بیل کے بعد گھروں میں ریڈیں کرنا, جنازے کروانا جیسا آپ کہہ رہے ہیں, وائی وڈ یہ کوئی جنگل راج ہے اس ملک میں؟ دیکھیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. مگر ابھی ایک بہتر بات ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لاہور کے آفیشلز نے رابطہ کیا, اور انہوں نے جو اس کے, کیونکہ ان کی فیملی کے 3 مطالبات تھے اس میں. ایک تو یہ تھا کہ اس لڑکے کو جو غلط روب کیا گیا اس کی انکوائری کی جائے. انہوں نے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے, نہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے. ایک ہراسمنٹ کا ایشو تھا, اور تیسرا یہ تھا یہ جو ریڈز ہوئی ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور پولیس کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کی گریوینس جو ہے وہ ریڈریس کی جائے گی. جنہوں نے بھی اس ٹرانسگریس کیا, اس لمٹ کو کراس کیا, اس کے خلاف انہوں نے کاروائی کرتے ہوئے کچھ آفیشلز کو سسپینڈ بھی کر دیا, اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ارسلان کو جو ہے وہ انصاف ملے گا. اللہ کرے کہ اس بات پر وہ پورا اترے. آمین. بٹ یہ بھی انشور کریں رانا صاحب کہ ارسلان ایک کیس ہے, پولیس یہ جو بدماشی جو چل رہی ہے یہ زیادہ نہ ہو, کیا ہونی نہیں چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں نظام اس قسم کا کاشف بھائی, میں نے اپنی جنگل کا راجا شیر ہے. دیکھیں, میرے پاس ایک کیس آیا تھا, اس کی والدہ آئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ بہت غریب لوگ ہیں اور وہ نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو انصاف مل سکے, اور اللہ نے اس میں ہمیں کامیابی بھی دلائی. اور اس بچے کی عمر جو ہے وہ 14 سال ہے. ابھی اس نے 2 ماہ پہلے 9th کے پیپر دیے ہیں. سر یہ بتائیے, جوونائل جیل میں تھا یا ریگولر جیل میں بھیجا تھا اس کو؟ دیکھیں, لاہور کے اندر کوئی جوونائل جیل ہے ہی نہیں. اور ٹھیک ہے, بچوں کی اس وقت جو زیادہ ضرورت ہے, آپ کو جوونائل علیحدہ جیل بنائی جائے, خواتین کی الگ جیل بنائی جائے. یہ کوڑ لکھپت کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ سیلز بنائے, اور لاہور کے اندر کوئی جوونائل جیل نہیں ہے جس کی اشد ضرورت ہے. مگر یہ ہے کہ وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے, جو اجاز اسکر صاحب ہیں وہاں کے, انہوں نے اسے جوونائل جو سیل ہے اس کے اندر مہربانی ان کی کہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. جیل سے اسے کوئی شکایت نہیں ہے, مگر جو شکایتیں تھیں وہ سر اپنے والد کے جنازہ میں شریک ہوا تھا نا بچہ؟ نہیں ہو سکا, اپنے والد کے جنازے میں شریک تھا. اس کی ایون بہنیں بھی نہیں ہو سکی. ابھی بھی وہ اپنا گھر چھوڑ کے گئے ہوئے. انہیں کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. تو ابھی آپ سے بات ہوئی ہے, آپ کہیں ان سے کانفیڈنس دیں؟ جی, کانفیڈنس میں تو دے رہا ہوں, مگر ایک سینس آف سیکیورٹی میں 24 گھنٹے تو نہیں دے سکتا.
مگر ابھی لاہور پولیس کے ایک آفیشل ان سے جا کے تعزیت کر کے آئے ہیں، جو ایک مثبت قدم ہے، جو لاہور پولیس کا مثبت قدم ہے، ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور میں امید رکھتا ہوں. یہ بات ویسے اچھی کی رانا صاحب آپ نے، پہلے مارو اور اس کے بعد کسی فلم کا ڈائلاگ مجھے سر سن لیں، مجھے فلم کا ڈائلاگ یاد آ گیا، آج کل منو شیر اور ڈائلاگ بڑی یاد آنے، کہتا ہے ایک آدمی رات کو چوری کرے اور وہی صبح پیسے غریبوں میں بانٹ دے، آپ اس کو چور کہیں گے یا دیوتا کہیں گے. دس از دی آرگومنٹ کہ کیا پہلے آپ اس بیچارے بچے کے اوپر ظلم کریں، اس کے بعد جا کے آپ کہیں، اور آپ کہیں کتنا پازیٹیو قدم ہے، واہ واہ کیا پولیس ہے ہماری. دس از انفارچونیٹ، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. باہر کے ملکوں میں اس چیز پر وردیاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہمیں ٹریننگ کی کمی ہے. ہائی آفیشلز اگر اس پہ ان کو وقت جو ہے امیجیٹ ریلیف دے دیں تو میں کہتا ہوں یہ بھی بڑی بات ہے. سر یہ ویسے معافی چاہتا ہوں، ٹریننگ ہائی آفیشلز کو چاہیے. وہ آئی جی جو پریس کانفرنس میں کہتا ہے یہ خواتین جلسوں میں کرنے کیا جاتی ہیں اس طرح کی باتیں، تو یہ آپ کو پتہ ہی نا یہ ہائی آفیشلز کرتے رہے ہیں اس طرح کی. سو دس از اے مائنڈ سیٹ دیٹ نیڈس ٹو چینج رادر دین، مطلب ٹریننگ کیا کریں گے، مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. لیکن رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا.